دوستوں، محراب مریم کیا ہے؟ محراب مریم کی تاریخ، محراب مریم کا واقعہ یہ ہم پڑھیں گے آج اس ویڈیو کے اندر۔ حضرت مریم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنا اور آپ کے والد کا نام عمران تھا۔ تو حضرت جب مریم کی ولادت جب ہوئی، جب وہ شکم مادر میں تھی، تو حضرت مریم کی والدہ نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میری جو بھی اولاد ہوگی اسے میں تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور تیری عبادت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ اس ٹائم پہ جو پیغمبر تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ وہ خالو تھے حضرت بی بی مریم کے، حضرت مریم علیہ السلام کے وہ خالو تھے حضرت زکریا۔ تو خیر، مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئیں اور کچھ تھوڑا بڑی ہوئیں تو حضرت مریم کی والدہ حنا جو تھیں، انہوں نے وعدے کے مطابق حضرت مریم کو جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کے سپرد کیا، جو اس وقت متولی تھے اور دیکھ بھال کرتے تھے بیت المقدس کی۔ تو انہوں نے ان کے حوالے کیا کہ یہ آپ جو ہے یہ آپ کے حوالے، اور اس کو میں نے وعدے کے مطابق انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کرے گی اور اللہ کے گھر کی، اور ساتھ یہ جو ہے اللہ کی عبادت کرے گی، تو اس لیے میں مریم کو آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ تو آپ نے خیر ان کو لیا، اور اس کے بعد اوپر بیت المقدس کے بالائی منزل کے اوپر ایک محراب بنا کر حضرت مریم کو دی کہ تم یہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرو، یہ تمہارا اجرا بھی ہے، محراب بھی ہے۔ تو وہ وہاں پر حضرت مریم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، وہ اس کو محراب مریم کہا جاتا ہے، جو کہ آج بھی بیت المقدس میں موجود ہے۔ حضرت مریم وہاں پر اللہ کی عبادت کرتی تھی تو وہاں کچھ معجزات دیکھنے میں آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب وہاں پر حضرت مریم سے ملنے، ان کا خیر خبر، کیونکہ ان کا سب کچھ وہی انتظام کرتے تھے ان کے کھانے پینے کا، چیزوں کا، تو وہ جب جاتے تھے وہاں پہ حجرے کے اندر اور محراب مریم میں بی بی مریم جب عبادت فرما رہی ہوتی تھیں تو یہ جاتے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک معجزہ دیکھا۔ وہ یہ دیکھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ وہاں پر گرمیوں میں سردیوں کے پھل اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل جو ہے وہ وہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پڑے ہوتے تھے۔ تو حضرت زکریا نے ان سے ایک بار دریافت کیا کہ مریم، یہ کیا ماجرا ہے؟ مطلب کہ آپ کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں جو اس موسم کی نہیں ہیں اور بغیر موسم کے آپ کے پاس آ جاتی ہیں۔ تو حضرت بی بی مریم نے یہی بتایا کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، میں بس اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتی ہوں، اور جب مجھے کسی چیز کا دل کرتا ہے وہ چیز جو ہے وہ حاضر ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ تو حضرت زکریا اس وقت بہت ضعیف تھے، بہت بزرگی کی عمر میں تھے، انتہائی بزرگ تھے۔ تو اس وقت یعنی یہ سوچ، وہ بے اولاد تھے، ان کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ جب حضرت مریم کے اس حجرے کے اندر، محراب مریم کے اندر ایسے پھل بھی آ جاتے ہیں جن کا موسم نہیں ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر میں اس محراب میں اللہ کے، حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے، کہ میں مریم سے کہوں کہ یہ دعا اگر کر دے، اور ہم دعا کریں اللہ سے اس محراب میں بیٹھ کے اس کی جگہ کی برکت سے، یا مریم سے کہوں کہ میرے لیے اولاد کی دعا کر دے، تو کیا ہی عجیب ہو، کیا اچھا ہو جائے کہ اللہ جو ہے وہ مجھے اس عمر میں وارث عطا کر دے، اولاد دے دے۔ تو آپ نے اس خیال پر عمل کیا اور وہاں ٹھہر کر یہ دعا کی کہ یا رب العالمین، مجھے جو ہے وہ میرا وارث عطا کر، اولاد دے۔ تو وہ دیکھیے اس محراب مریم کا یہ معجزہ، یہ قرآن میں اس کا سارا تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ یہ جیسے میں نے بولا، تو یہ آپ جب اس کو پڑھیں گے ڈیٹیل کے اندر تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے قرآن کے معجزات جو ہے وہ، قرآن کے معجزات جتنے بھی ہیں پیغمبروں کے، وہ آپ کو قرآن کی تفسیر پڑھنے سے آپ کو ملیں گے۔ اس کو پڑھ کے آپ یہ ساری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے اللہ نے اگر ہمت دی تھوڑی سی تو میں نے اس پہ کیا، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ چیزیں اپنے دوستوں سے ویڈیو کے ذریعے شیئر کروں۔ خیر، بات اس طرف آتے ہیں کہ جیسی وہ دعا مانگی تو اللہ کا معجزہ یہ ہوا کہ وہ دعا قبول ہو گئی۔ وہ دعا جو حضرت زکریا نے محراب مریم میں مانگی وہ قبول ہو گئی، اور اللہ پاک نے انہیں فرزند عطا کیا اس بزرگی کی حالت میں۔ یہ واقعے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اس کو پڑھیے تفسیر کو تو آپ کو ملے گا۔ تو میں حیران ہوں، دیکھیے ایسے سے معجزات۔ پھر حضرت زکریا کے ہاں ولادت ہوئی، برخوردار کی بیٹا پیدا ہوا، اور اس کا نام حضرت یحییٰ، اللہ نے نام بھی تجویز کیا، یہ یحییٰ کا نام اللہ کی طرف سے تجویز کیا گیا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے، جو کہ بعد میں حضرت زکریا کے بعد نبوت بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حصے میں انہیں ملی، بڑے
جری جو ہے وہ پیغمبر اور بڑے پیارے اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو حضرت زکریا کی دعا جو انہوں نے محراب مریم میں مانگی وہ قبول ہوئی اللہ کے دربار میں، اور حضرت یحییٰ جو ہے وہ عطا ہوئے. سبحان اللہ کہنے کے علاوہ ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے وہ معجزات ہیں جو اللہ پاک نے یہ معجزات قرآن کے اندر یہ واقعات جو ہے وہ تفصیل میں لکھے ہوئے ہیں. ہمیں پڑھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. قرآن میں اللہ بھی فرماتا ہے تفکر، غور کرو، فکر کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت دے، توفیق دے، مجھے بھی دے، اور آپ کو بھی اللہ خوش رکھے. میرے چینل سے جڑیے رہیے گا تاکہ ایسی اور ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں. اللہ حافظ.